اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید خان فرام شکاگو. آج میں اپنی ویڈیو کوئی 3-4 مہینے کے بعد بنا رہا ہوں اور بڑے صبر کا امتحان ہے. ایک دفعہ آپ شروع کر دیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں تو آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اب پہلے جو میں نے ویڈیو چھوڑی تھی بنانا اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے کچھ اپنے ملک میں حالات کے بدلنے کا کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا. کوئی ہلکی سی بھی رونق یا کہہ لیں آپ لائٹس جسے کچھ کہہ لیں وہ نظر نہیں آتی تھی کہ کوئی درستگی کی طرف وہ ملک جائے گا. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ میری قوم کی فرسٹریشن ہے اور تھی. لیکن جو یہ پچھلے 2 مہینے میں 1 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد بہت بڑی چینج آئی ہے. یہ ہمارا ملک ایک انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے. پازیٹیو انقلاب, بہت ہی پازیٹیو انقلاب. انشاءاللہ تعالی جس 74 سال سے ہم جس چیز کو رو رہے ہیں اور اس ملک کے بنانے والوں کے ساتھ جس طریقے سے زیادتی کی گئی, پہلے ان کو ورغلا کے ان کو بہلا پھسلا کے ملک بنوایا اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا ان کی ایمبولینس میں پیٹرول ختم ہو گیا. آپ بتائیے جو اس ملک کا سربراہ ملک بنانے والا ہے اس کی ایمبولینس میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے, اس کی ایمبولینس خراب ہو جاتی ہے راستے کے اندر, اور دوسرا بڑا لیڈر اس کو بھرے شہر کے اندر گولی مار دی جاتی ہے, اور اس کے بعد اس قاتل کو بجائے اس کو پکڑنے کے اس کو بھی وہیں پہ, کیونکہ نشان مٹانا تھا, وہ بھی مٹا دیا جاتا ہے نشان. اور اس کے بعد آپ سنیں جو ہسٹری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ لیاقت علی خان کے قاتل کی بیوہ کو ایبٹ آباد کے اندر ایک گھر کے اندر بھی تو اس کے 3 بچوں یا 4 بچوں کے ساتھ ریسٹ ہاؤس کر دیا گیا, اور ایک بہت بڑا بنگلہ. بتائیے وہ کیا چیز تھی وہ اکبر خان کوئی بہت بڑا آدمی تھا جس کو ایک بڑا بنگلہ دے کے اس کی بیوہ کو اس کو وہاں پہ ریسٹ ہاؤس کیا گیا, سمجھے نا. اور وہ اس نے کئی سال کے بعد جو اس کی سیکیورٹی کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ کوئی بیان نہ دے یا کوئی بات نہ چیز آئے, اس کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ باقاعدہ گارڈ لگی ہوئی تھی, پولیس گارڈ اس کی ہوتی تھی. تو سنا کہ بعد میں اس عورت نے اس آدمی سے پولیس گارڈ سے شادی کر لی اور پھر اس کے بچے بھی ہیں, اور وہ بیوہ کا ابھی پچھلے دنوں کچھ انتقال ہوا ہے, اور وہ اس کے جو دوسرے شوہر سے بچے ہیں وہ ماشاءاللہ سے امریکہ کے اندر پڑھ رہے ہیں, جابیں کر رہے ہیں. یہ تو کہانی کا ایک سٹوری کا دوسرا رخ. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا وہ دنیا کے سامنے ہے, اور پھر جس فیسیلیٹیٹر نے بھٹو صاحب کو ماروایا وہ ان کے ساتھ بھی خود کیا ہوا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے, آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے. اور اس کے بعد جو مشرف صاحب نے کیا اور مشرف صاحب کے ساتھ جو ہوا, مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جو بیان مشرف صاحب نے ایک دفعہ 2004 میں یا 3 یا 4 کے اندر, یہ امریکن کانگریس کے جو جتنے ممبر 3-4 لیڈیز آئی تھیں جس میں ہیلری کلنٹن, نینسی پیلوسی اور 2 اور خواتین تھیں شاید, وہ جب لاہور اسلام آباد آئی اور انہوں نے مشرف صاحب کو ڈو مور کا کہا تو مشرف صاحب نے کہا جی آپ لوگ تو جس سے کام نکالتے ہیں اس کے بعد اس کو مروا دیتے ہیں, سمجھے نا. تو ان کا اشارہ ضیاء صاحب کی طرف تھا, اور تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہے, اور آپ کو غلط فہمی, اب ایسا نہیں ہوگا, اور یہ کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے جو سب کو پتہ ہے, پیپرز میں بھی آ چکا ہے, یہ انہوں نے کیا. تو یہ بھی ایک ہسٹری ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک بات پہ بڑا کنونسڈ ہوں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں. اور رشیا کی ڈیفیٹ کے بعد تو یہ بات کنفرم ہو گئی پچھلے 20-30 سالوں کے اندر کہ ہی از دا اونلی الون, سمجھا. اب آپ
اور دوسرے جو اسپائی ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ اپنا کام لیتی ہیں، کام کرتی ہیں، کام ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساری اسپائی ایجنسیوں اس کے آپس میں دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں ان کے، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ، اور پھر ہماری ایجنسیز بھی آپ کو پتہ ہی ہے اس کے اندر شامل ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر، کیا کچھ نہیں کہا جاتا، کہ کس طریقے سے لوگوں کو اٹھوا لیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں نا جی، دیکھیں میں آپ کو ابھی پچھلے سال جو آسما جہانگیر والی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں جس طریقے سے علی احمد کرد نے تقریر کی تھی، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب تشریف فرما تھے، اور اس پہ وہ بڑے ناراض ہو گئے، بڑے چیخ پا ہو گئے، سیخ پا ہو گئے کہ جناب علی آپ نے کیسے کہہ دیا، ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اور ہمارے فیصلے ایسے نہیں ہوتے، ویسے نہیں ہوتے۔ تو فیصلے تو آپ کے سامنے ہیں، رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں، اور ایک وہ جو ہمیشہ کا پرانا وہ جو ان کا وکیل ہے مولوی اقبال، اللہ اس کو اللہ اس کو بخشے، وہ رات کو 10 بجے لے کے پہنچ جاتا ہے وہ عدالت کہ جی وزیر اعظم صاحب آرمی چیف کو ہٹانا چاہ رہے ہو۔ بھائی تیرے کو کہاں سے وہی نازل ہو گئی؟ ہاں، تیرے کو کس نے پہنچایا موقع دے؟ اور وہ چیف جسٹس صاحب عدالت کھلوا لیتے ہیں، اور دوسرے اس کے بعد بڑے چیف جسٹس صاحب بھی عدالت کھلوانے کا آرڈر دے دیتے ہیں، جن کے پاس دوپہر کو ٹائم نہیں تھا حکومت کی درخواست ریسیو کرنے کا، اپلیکیشن ریویو پٹیشن ریسیو کرنے کا، وہ رات کو 12 بجے آ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جناب علی کہ ہم تو ہر وقت حاضر ہیں، ہم تو بیٹھے ہیں جناب علی آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے، عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے۔ او بھائی وہ جو 6,000 مقدمات آپ کے پاس ہیں، 6,000 ہے یا 12,000 مقدمے، ان میں سے کتنوں کے فیصلے کیے آپ نے؟ لوگ کہہ کے تھک گئے میڈیا پہ باتیں کر کے کہ جناب علی آپ لوگ تو جو ہے نا اس کو، ان کے دادا مر جاتا ہے جب تو وہ پوتے کے پاس جب آتی ہے اپنی کہ جی کیس کے فیصلے نہیں ہوتے، لیکن سمجھے نا؟ اور پھر جس طریقے سے آپ اور آپ کے لوگ کرتے ہیں، آپ یہ جو آج ایف آئی اے کا ڈائریکٹر لگا ہوا ہے رائے طاہر، جس نے وہ ساہیوال والا کیس کیا تھا، اس میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا رائے طاہر کو جو بیچ میں نیوز آئی تھی کہ کس نے اس کو کلیئرنس دی، کس نے کلیئرنس دلائی تھی، کس ایجنسی نے اس کو کلیئرنس دلوائی تھی کہ جناب علی یہ ایک رپورٹ تھی، اور جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ جو فیملی تھی وہ جو اسمگلنگ میں ملوث تھی، اور یہ تھا اور وہ تھا، پتہ نہیں کیا ڈرامہ، ان بچیوں کے سامنے جو ہے نا ان کے ماں باپ کو مار دیا گیا، سمجھے نا؟ تو یہ ایک اسٹوری ہے، وہ کئی صحافیوں کے ساتھ بھی کیا گیا ہے، کئی صحافی۔ تو اب جو کہانی ہے، جو میں دوبارہ موضوع کی طرف آتا ہوں، کہ یہ جو آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی خان صاحب نے کہ مجھے مار دیا جائے گا، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کے ساتھ، لیکن بس عوام کی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے نا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ، عمران خان نہیں ہوگا تو کسی دوسرے بندے کو لے کر آ جائے گا وہ اوپر، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتری اس ملک کی کرنی ہے، کچھ بہتر کرنا ہے اس ملک میں، تو کوئی دوسرا بندہ لے کر آ جائے گا، سمجھے؟ وہ چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو۔ ویسے تو سیاستدانوں کی بریڈ تو ہمیں پچھلے 50 سالوں میں نہیں کہتی کہ کوئی جو ہے نا اس قسم کی ان کی نسلوں میں کوئی ایماندار شریف خون وہ ہوگا کوئی جو کہ ہے۔ اور ہمارے پاس تو آپ کو پتہ ہی ہے جو 342 لوگ موجود ہیں اسمبلی کے اندر، جو اس میں وہ کون لوگ ہیں، کہ سارے کے سارے اللہ معاف فرمائے، تو بس اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے قوم پر، ہمارے ملک پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اس پہ جو کرے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو جو اس ملک کے صاحب اختیار ہے، صاحب اختیار ہے، اور صاحب اقتدار تو بیکار لوگ ہیں، وہ تو ڈمی ہے، سمجھے نا؟ وہ تو ڈمی ہے، ان کو نظر آ گئی آپ کو، وہ ڈمی لوگ ہیں، دنیا جانتی ہے اس بات کو، چاہے لوگ کتنا ہی اس کو مخالفت کریں، ان کو منع کریں کہ جی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ڈمی ہے۔ وہ تو صاحب اختیار لوگوں کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے
کہ اگر آپ نے ابھی بھی اگر اپنے اب ملک کو نہیں دیکھنا ہے، آپ نے ملک کی سیفٹی یا ملک کی بہتری آپ کے پاس آپ کی نظر میں نہیں ہے، آپ کے لیے اپنے خاندان کی عزت، خاندان کی جو بقا، اپنے گھر والوں کی بقا، اس کے لیے آپ کو سوچ لینا چاہیے، کیونکہ اب یہ ملک انقلاب کی طرف جا رہا ہے، ایک دوبارہ جہاد کی طرف جا رہا ہے جو 1947 میں ہوا، جس طریقے سے عمران خان کہہ رہے ہیں، تو یہ ملک اب اس طرف چل نکلا ہے، اب یہ عوام اس طرف چل نکلی ہے، اب اس کو گرمی سردی اور کوئی گولی سرکار کوئی نہیں روک سکتی، یہ یاد رکھیں آپ، سمجھ لیں آپ، اور اپنی نوشتہ دیوار پڑھ لیجئے، اور آپ لوگ اپنے بعد ایز ارلی ایز پاسبل اپنے آپ کو نکل جائیں وہاں سے، تو زیادہ بہتر ہے، سمجھ رہے؟ ویسے آپ نکل جائیں، لیکن آپ دنیا میں کسی ملک میں بھی جائیں گے، آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی آپ کی قوم، آپ کو جو آپ نے کام کیا ہے اس کو آپ دنیا کو، ملک کے عوام کو پتہ چل گیا ہے، اس یوتھ کو پتہ چل گیا ہے، اس نوجوان نسل کو پتہ چل گیا ہے کہ 74 سالوں سے کس نے اس ملک میں حکومت کی ہے، کیونکہ آپ نے تو خود اپنے منہ سے بیٹھ کے بول دیا اپنے ساتھیوں سے کہ جی ہم انگلی پکڑ کے چلا رہے تھے اس کو، اور آپ نے سارے کام، تو سارے اچھے یا برے کام اس گورنمنٹ کے آپ نے کیے پچھلے 3.5 سال کے اندر، کیونکہ آپ نے خود اپنے منہ سے ایکسیپٹ کیا ہے، آپ نے خود نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ جی ہم اس کو انگلی پکڑ کے چلا رہے تھے، ہم پیسے لے کے آتے تھے، ہم اس کے ساتھ ڈونیشن کرتے تھے، ہمارے تعلقات تھے، اور ہم نے جو نا اس کو سمجھایا، ہم نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا اچھا برا آپ کا ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور میں اپنے دل سے مانتا ہوں کہ وہ سارا کام آپ نے کیا، آپ نے اس کو پریشرائز کر کے آپ نے اس کی اکنامک پالیسی سیٹ کی، یہ رزاق داؤد، یہ ندیم اقبال، یہ سارے زلفی بخاری، یہ سارے کے سارے کرپٹ حفیظ پاشا، جن میں یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے لائے ہوئے تھے، آپ کے دیے ہوئے تھے، اور نام بدنام کپتان کا ہو رہا تھا، سمجھے؟ آپ نے اس کو بقول، اس نے صاف میڈیا پہ کہہ دیا اس نے کہ آپ نے اس کو کام نہیں کرنے دیا، آپ نے اس کو آپ نے جو اپنی بیوروکریسی ہے اس پہ کام نہیں کرنے دیا، کیونکہ آپ کو تو بیوروکریسی ایسے لوگ چاہیے، پولیٹیشین بیوروکریسی جو آپ کے اشاروں پہ ناچتے ہو، تو یہ تو دنیا کو پتہ ہے، ملک کے پاکستان کو پتہ چلا ہے، سب کو پتہ ہے آپ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کرتے رہے ہیں، اور کون لوگ آپ کے اشارے پہ کام کرتا رہے، آپ نے نہ ہی عمران خان کو کام کرنے دیا، نہ ہی آپ نے عثمان بزدار کو کام کرنے دیا، ہو آر یو ٹو سجیسٹ علیم خان اور جہانگیر ترین کو لے کے ہو آر یو؟ پھر بولتے ہو ہم نیوٹرل ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، کیسے نہ گھسیٹا جائے جناب علی؟ آپ لوگوں نے تو سارا کچھ کیا ہے، سارے جتنی اس ملک میں عمران خان کی 22 سال کی جد و جہد کو آپ نے نقصان پہنچایا، اتنا تو کسی نے نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، کرپشن کو ہم ختم کریں گے اور کرپٹ لوگوں کو پکڑیں گے، آپ نے ان کرپٹ لوگوں کو پکڑنے نہیں دیا، کیونکہ آپ نے ان سے کمیشن کھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے، لگاتا ہے تو کھاتا ہے، تو آپ لگایا اس نے آپ پر ہے، اس کا مقصد یہ ہوا۔ تو میں آج اپنی ویڈیو زیادہ بڑی لمبی نہیں کرنا چاہتا، آج میں چھوٹی سی ویڈیو کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے بعد میں کچھ عمران خان صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس ویڈیو اگر کہیں پہنچ جائے کسی دوست کے ذریعے کوئی میسج میرا، تو آپ اس ملک کی تاریخ کو بھی پڑھیں، اس ملک کی، اس بر صغیر کی تاریخ کو بھی پڑھیں، اور آپ کو تب پتہ چلے گا اس ملک کے بننے میں، اور اس ملک میں جو لوگ حکمران ہیں، جو انویزیبل حکمران 70 سال سے 74 سال، وہ کون لوگ ہیں، وہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ تو اس کی ملک کی ہسٹری پڑھیں، اور پلس آپ کو پولیٹکس کے اندر بھی تھوڑا ہاتھ سلو رکھنا پڑے گا، انٹرنیشنل پولیٹکس کے حوالے سے، سمجھے؟ آپ کو کچھ انڈر دا کور کام بھی ہوتے ہیں، تو یہ میں آج کہہ رہا ہوں، لیکن ہے کہ وہ تھوڑے جذباتی قسم کے لیڈر ہیں، تھوڑے ایروگینٹ ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو خیال کرنا پڑے گا، سمجھے نا؟ تو میری آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور میرے دوستوں کو، میرے چاہنے والوں کو، اگر میری ویڈیو پسند آئے، کچھ چیز اچھی لگے اور کوئی بری لگے، تو
پلیز کمنٹس کے اندر ضرور ڈالیے گا، اور میں کوشش کروں گا آپ کو وقتاً فوقتاً اپنی ویڈیو پوسٹ کرتا رہوں آپ لوگوں کو حالات حاضرہ پہ۔ لیکن ایک بات میں اور کہہ دوں آپ کو کہ اب امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہو گئی ہے اس معاملے میں، جو ان کا یہ جو بھی ہمارا ساؤتھ ایشیا کو جو کنٹرول کرتا ہے ڈویژن، کہ یار یہ ہم نے غلط مہروں پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جو ہے نا یہ تو ان کی تو کوئی عوام میں سے ہی نہیں ہے، سمجھے؟ تو اب وہ کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں، سنا ہے کہ جو ہے نا وہ چینج کریں تھوڑا سا، اور عمران خان کے لیے کوئی سافٹ کارنر لے کر آئے اور اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمران خان کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے، اور اس کو ان کی باتیں، کیونکہ آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ اگنور نہیں کر سکتے امریکہ کو، لیکن آپ اپنی جو پالیسیز ہیں اس پہ آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی بھارت کے متعلق، انڈیا کے متعلق کوئی اپنی پالیسیز ہیں تو آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، لیکن لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خان صاحب آپ نے دیکھ لیا، امریکہ از سپر پاور، از اسٹل سپر پاور، اور سپر پاور ہے، اور اس کو اتنی آسانی سے آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ان کو کنونس کریں، ٹرائی ٹو بی کنونس ہم، مل میں بیٹھ کے آپ بات کریں ان سے بات۔ تو باقی باتیں آگے ویڈیو میں ہوگی، اس وقت تک کے لیے فرید خان کا سلام۔